پھر ہمیں ایک اور واقعہ نظر آتا ہے بائبل مقدس میں پرانے عہد نامہ میں کہ جدعون جو بادشاہ تھا، جو کیا تھا، ایک قاضی تھا، تو خدا نے کہا کہ تو نے 32,000 جو فوج ہے اس کو لے کر کیا نہیں کرنا، حملہ نہیں کرنا۔ خدا نے کہا 300 لوگ چن لے اور ان کو کیا کر اپنے ساتھ لے کر جا، تو میں تجھے کیا دوں گا، فتح دوں گا۔ اب جدعون جو تھا وہ سوچتا ہوگا کہاں پر 32,000 فوج، انسانی حکمت ہے نا، انسان اپنی عقل سے سوچتا ہے، اور کئی دفعہ ہم اپنی عقل سے اپنی سوچ کے مطابق خدا کو بھی اسی طرح ہی دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے اندر حکمت ہوتی ہے، ہمارے اندر عقل ہوتی ہے، اسی طرح ہم خدا کو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ تو خدا نے جب اسے کہا کہ 300 لوگوں کو کیا کرنا، تو نے لے کر جنگ کے لیے جانا ہے، کہاں پر 32,000، انسانی عقل جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر ہمارے پاس زیادہ فوج ہوگی تو پھر ہم کیا کریں گے، دوسرے ملک پر یا دوسری فوج پر فتح حاصل کریں گے۔ لیکن خدا نے کیا کیا، خدا نے کہا نہیں، 32,000 میں سے 300 کیا کر اپنے لیے چن لے، اور خدا نے ان کو کیا دی جی، فتح دی، انہوں نے ان لوگوں پر فتح پائی۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر ہم خدا کی حکمت کو دیکھیں، انسان جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، صلیب جو ایک لعنت کا نشان تھا، صلیب جس کے اوپر برے لوگوں کو کیا کیا جاتا، لٹکایا جاتا تھا، تو یہ جو پولس رسول ہے یا جو مسیحی لوگ ہیں ان کے لیے یہ کیسے فتح کا نشان بن گئی۔ وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو بیوقوفی ہے سراسر، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس پیغام کو، جو صلیب کا پیغام ہے، صلیب نشان نہیں ہے بلکہ ایک پیغام ہے، اس خوشخبری ہے، تو جو اس خوشخبری کو کیا کرے گا، اس خوشخبری کو قبول کر لے گا، اس بات کا اقرار کرے گا کہ یسوع مسیح نے میرے لیے کیا دی، صلیب پر اپنی جان دی۔ اور یسوع مسیح جو تھے جب انہوں نے صلیب پر اپنی جان دی تو وہ لعنت جو جس کی وجہ سے لوگ اس کو لعنتی کہتے تھے، جو اس کے اوپر لٹکایا جاتا تھا وہ بھی لعنتی تھا، اور صلیب ایک لعنت کو پیش کر دی تھی، تو یسوع مسیح نے اس لعنت کو کیا کر دیا، زندگی میں بدل دیا۔ اور دنیا کے لوگ، دنیا کی حکمت وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، تو جو لوگ صلیب کو کیا کر دیتے ہیں، رد کر دیتے ہیں، صلیب کے پیغام کو رد کر دیتے ہیں، یسوع مسیح کو رد کر دیتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھتے عقل مند ہیں۔ خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایسی راہیں بھی ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ میں نیک کام کروں گا، میں اچھے کام کروں گا تو مجھے کیا ملے گی، جنت ملے گی، مجھے ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ لیکن ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے نیک کاموں پر فخر نہ کریں۔ ہاں نیکی کرنی ہمیں چاہیے، جہاں تک ہو سکے ہمیں دوسروں کے ساتھ کیا کرنی چاہیے، بھلائی کرنی چاہیے، نیکی کرنی چاہیے، دوسروں کا اچھا سوچنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم اس نقطہ نظر سے کہ میں جو ہے نیک کام کروں گا، میں اچھے کام کروں گا تو میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جاؤں گا، یہ ہماری کیا ہے، بے وقوفی ہے۔ اگر ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اس پیغام کو جو پولس رسول کہہ رہا ہے کہ ہم اگر اس کلام کو قبول کرتے ہیں تو ہم کیا پائیں گے، نجات پائیں گے۔ مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی کیا ہے، قدرت ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کیونکہ لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو کیا کر دوں گا، رد کر دوں گا۔ کہاں کا حکیم، کہاں کا فقیہ، کہاں کا اس جہاں کا بحث کرنے والا، کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا؟ اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ پہچانا تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس نے منادی کی بے وقوفی کے وسیلے سے ایمان لانے والوں کو کیا دے دیا ہے جی، نجات دے دیا۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ یہودی کیا کہتے ہیں، چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں۔ 23ویں آیت میں کہتا ہے مگر ہم اس مسیح مسلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بے وقوفی ہے۔ خدا نے ہم نکموں کو، بے وجودوں کو، دنیا جس کو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک اچھے نہیں ہیں، یہ ان کے اندر تو یہ تو اتنے عقل مند نہیں ہیں،
تو خدا نے بیوقوفوں کو، بے وجودوں کو، نکموں کو اپنے لیے کیا کر لیا؟ چن لیا۔ جو اپنی حکمت پر، اپنے علم پر فخر کرتے ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی نہیں بلکہ ہمیشہ کی ہلاکت کے کیا بن گئے ہیں؟ فرزند بن گئے ہیں۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنے طریقے سے خدا کے پاس آنے کی کوشش نہ کریں۔ ہمارا اپنا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے نیک اعمال، اچھے کام، لیکن خدا کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے، لکھا کہ جو کوئی اس کے بیٹے یسوع پر ایمان لائے گا ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو بیٹے کو قبول نہیں کرے گا وہ ابدی زندگی کیا، ابدی ہلاکت کا کیا بن جائے گا؟ فرزند بن جائے گا۔ تو آج ہم نے دیکھنا ہے کیا ہم نے اس پیغام کو جو صلیب کا پیغام ہے اس کو قبول کر لیا ہے؟ اگر ہم نے قبول کر لیا ہے تو ہم ہمیشہ کی زندگی کیا بن گئے ہیں؟ وارث بن گئے ہیں۔ اور حکمت کیا ہے؟ دنیا کی جو حکمت ہے وہ ہلاکت کی طرف ہمیں لے کر جاتی ہے، لیکن ایک حکمت اور ہے جو کیا ہے؟ وہ یسوع مسیح ہے۔ حکمت یسوع مسیح ہے۔ جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے اور اس بات کا اقرار کریں گے کہ اس نے صلیب پر ہمیں ہمارے لیے کیا دیا؟ اپنی جان دیا، تو ہم اپنی زندگی کے کیا بن جائیں گے؟ وارث بن جائیں گے۔ آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ کیا ہم صلیب کو صرف نشان کے طور پر اپنے گھر میں لگاتے ہیں؟ کیا ہم صلیب کو صرف گلے میں لٹکاتے ہیں فیشن کے طور پر؟ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کے وارث نہیں بن سکتے، لیکن اگر ہم اس صلیب کو کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں، اس پیغام کو جو صلیب کا پیغام ہے، تو ہم اپنی زندگی کے کیا بن جائیں گے؟ وارث بن جائیں گے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جو کوئی کیا کرے؟ اپنی صلیب کو کیا کرے؟ اٹھائے۔ اور صلیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دکھ۔ جب ہم یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم بہت زیادہ خوشحال ہو جائیں گے، ہمارے پاس بہت زیادہ گاڑیاں آ جائیں گی، ہمارے پاس بہت بڑا پیسہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، خدا ہمیں سب کچھ دے سکتا ہے، پرووائڈ کر سکتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، لیکن سب سے جو بڑی بات ہے کہ ہم ابدی زندگی کیا بن جائیں گے؟ وارث بن جائیں گے۔ ہمارے استاد سیمول صاحب کہتے ہیں کہ یہ بڑی بات نہیں کہ ہم شفا پائیں بیماری سے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم چاہے بیماری میں مر جائیں لیکن ہم اپنی زندگی کیا بن جائیں؟ وارث بن جائیں گے۔ اور اپنی زندگی کے وارث ہم اسی وقت بنیں گے جب ہم یسوع مسیح کو کیا کریں گے؟ قبول کریں گے۔ اس پیغام کو جو صلیب کا پیغام ہے، لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے ہماری لعنت کو کیا کر لیا؟ صلیب پر کیلوں سے جل دیا۔ اس دستاویز کو، اس فائل کو جو ہمارے خلاف تھی، یسوع مسیح نے کیا کر دیا؟ صلیب پر کیلوں سے جل دیا۔ وہ ہمارے لیے لعنت بن گیا، لعنتی بن گیا۔ اس نے ہماری لعنت کو کیا کیا؟ اپنے اوپر لے لیا۔ اور جب ہم یسوع مسیح کے اس راست بازی کو لے کر خدا کے سامنے جاتے ہیں جو یسوع مسیح نے ہمارے کھاتے میں لکھ دیا ہے ہمیں، تو یسوع خدا جب اس راست بازی کو، اس خون کو جو یسوع مسیح نے ہمارے لیے بہایا، جب ہم خدا کے پاس راست باز بن جاتے ہیں، اپنے کاموں سے نہیں بلکہ یسوع مسیح کے اس بہائے گئے خون کو جو اس نے کوئی کیا کیا؟ کوہ کلوری پر بہا، جو صلیب پر بہا۔ تو جب وہ خون جو ہے ہم اپنے اوپر لیتے ہیں اور خدا کے پاس جاتے ہیں، تو خدا پھر ہمیں کیا بنا دیتا ہے؟ راست باز بنا دیتا ہے۔ خدا کی نظر میں ہم راست باز بن جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی بھی شخص جو ہے وہ انسان جو ہے وہ کامل نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے کہا تم میں کون ہے جو مجھ میں کیا کرے جی؟ گناہ ثابت کرے۔ تو کوئی بھی فقی فریسی جو تھا یسوع مسیح کی زندگی میں کیا نہ کر سکا؟ گناہ کو ثابت نہ کر سکا۔ کامل صرف اور صرف یسوع مسیح ہے۔ ہم کمزور ہیں، لیکن جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، اس کی صلیب کو قبول کرتے ہیں، تو اس خون کے وسیلے سے ہم کیا بن جاتے ہیں؟ ابدی زندگی کے وارث بن جاتے ہیں اور ہم راست باز بن جاتے ہیں۔ ہماری لکھا ہے کہ ہماری نیکیاں، یہ سایہ کی کتاب میں لکھا ہے، گندی دجیوں کی مانند ہیں۔ آئیں اپنی زندگی پر غور کریں، کیا ہم نے اس صلیب کے پیغام کو قبول کر دیا ہے یا کیا ہم نے اس صلیب کے پیغام کو رد کر دیا ہے؟ اگر ہم نے رد کر دیا ہے تو ہم ابدی ہلاکت کے فرزند بن جائیں گے، لیکن اگر ہم اسی وقت اس زندگی کے جو ابدی زندگی کے اس کے وارث بن جاتے ہیں۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں کہ میری زندگی کیسی ہے،
کیا میں نے سلیب کو، اس پیغام کو قبول کر لیا ہے، یا ابھی تک میں نے اس پیغام کو قبول تو نہیں کیا لیکن اس سلیب کو میں نے اپنے گلے میں ڈال لیا ہے؟ اس سے ہم اپنی زندگی کے وارث نہیں بن سکتے۔ جب ہم اس کو قبول کریں گے تو پھر ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ بھیجیے سب۔